یہ ویسے جو شفیق بھائی نے بات کی نا، ویسے یہ بھی واقعی کامیابی کا راز ہے. اگر ایک چھوٹا سا اصول ہے جو بزرگوں سے سنا ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، آپ سیٹ ہو جائیں گے، مزے میں رہیں گے. نیکیاں بڑھانے کی کوشش کریں، اور نعمتیں کم بھی ہیں تو آپ کے پیچھے بہت کمزور لوگ ہیں، آپ جیسے ہیں اس سے بہت نیچے پریشان ہیں لوگ. تو اس بات کو ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ویسے تو یہ فرضی واقعہ ہے لیکن اس سے بہت زبردست ایزیلی بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیر کو ایک بار اس نے بلایا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے، اتنا مال، اتنا خزانہ، اور مجھے نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، اور میں دیکھتا ہوں میرے دربار کے باری غلام پیسے بھی نہیں کے پاس بڑے مزے سے سوتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، میرے اور ان میں فرق کیوں ہے اتنا؟ یہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو، میں ٹینشن میں ہوں. وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ بات آپ کو 99 نمبر فارمولے سے سمجھ آئے گی. کہا اچھا یہ کیا ہے؟ اس نے اسی غلام کو بلایا جو بڑا انجوائے کرتا تھا، غریب، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اس نے کہا ادھر آؤ بادشاہ سلامت، ذرا 100 دینار دیجئے. 100 سونے کی اشرفیاں بادشاہ سے لیں اس نے، 1 دینار اس نے جیب میں رکھ لیا اور بادشاہ کو کہا یہ آپ اپنے غلام کو دے دیں. بادشاہ نے اس کو تحفے میں دی. بادشاہ کو یہ پتا تھا 100 ہیں اس میں، کہا یہ لو تمہیں 100 اشرفیاں تحفے میں دی. اس غلام کی تو چاندی ہو گئی، سوچ نہیں سکتا تھا، اس نے ایک اشرفی نہیں کبھی پائی، 100 اشرفیاں ایک ساتھ. بڑا خوشی خوشی گھر گیا، گھر والوں کو بتایا، بچوں کو جمع کیا، مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہ 100 اشرفیاں ملی ہیں. کیسے ملی؟ بس بادشاہ سلامت تھے، آج تو نواز دیا، امیر کر دیا ہمیں. واہ. بچوں نے کہا ابو ہم نے تو آج تک اشرفی نہیں دیکھی سونے کی، آپ ہمیں دکھائیں تو صحیح. تھیلی کھولی، وہ دیکھنے لگے، خوش ہونے لگے، ایوری بڈی انجوائنگ. تو اب کب ابو ہم گنے اس کو؟ کہا گنے. اب وہ گنے تو نکلی 99. صحیح. کہا نہیں بادشاہ سلامت، 100 پوری ہوں گی، دوبارہ گنو. دوبارہ گنے، نکلی 99. پھر زوجہ نے کہا بچوں تمہیں نہیں آتا گننے، میں گنتی ہوں. اس کی امی نے گنے، نکلی 99. اب اس والد پر اعتراض شروع، تم سے سنبھلتی ہی نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے 100 دی، یہاں آتے آتے تم نے گرا دی. تمہیں عقل ہے کہ ایک اشرفی کتنے کی ہوتی ہے؟ وہ کہتے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے گنی، پھر 199. اب برتن اٹھے، کبڈز اٹھی، پلنگ نکلا کہ کہیں نہ کہیں نیچے ہوگی. ساری رات گھر میں ہنگامہ. صبح وہ آیا غلام بادشاہ کے دربار میں، آنکھیں سوجی ہوئی، نیند سے بیزار، پریشان، ٹینشن. وزیر نے اسے بلایا، کہا کیوں یہ تمہارا چہرے کو کیا ہوا؟ تم تو بڑے سکون سے رہتے تھے. کہ بس بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی، آپ نے تو 100 اشرفیہ دی، پتہ نہیں وہ ایک کدھر گر گئی راستے میں. ساری رات وہ ایک تلاش کرنے میں گزر گئی، ٹینشن ہی ٹینشن، گھر والے سارے مجھ سے ناراض ہیں. وزیر نے وہ ایک اشرفی نکالی اور اس کو کہا یہ تمہاری اشرفی لے جاؤ. اللہ. اب بادشاہ کو جو اس نے بات کہی نا، کاش یہ ہم سارے سمجھ جائیں، ٹینشن فری ہو جائیں گے. اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ یہی آپ کا پرابلم ہے. آپ کے پاس، اس کے پاس 99 تھی، اس پہ خوش نہیں ہوا. جو ایک نہیں تھی اس پہ ساری رات پریشان رہا. اللہ. ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب اس پر خوش نہیں ہے. جو نہیں ہے نا ہم اس پر پریشان، اسی کی تلاش میں ہیں. جو ہے اس پر انجوائے نہیں کرتے. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو اپنی موٹر سائیکل خراب لگتی ہے کہ گاڑی کب آئے گی. گاڑی ہو جاتی ہے، اپنی گاڑی کھٹارا لگتی ہے، اچھی والی گاڑی کب آئے گی. اچھی گاڑی لے لے تو اس سے بڑی گاڑی نظر آتی ہے، تو اپنی چیز ہمیشہ ہی خراب لگ رہی ہے. حالانکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم زندگی بھر تمنا کرتے رہے. اور کچھ لوگ ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے گھر والا بھی خوشیاں منائے، انجوائے کرے، جھوپڑی میں لے رہے لوگ یار. آج اور میں اور آپ صحت مند ہیں. مجھے آپ کا جملہ بہت اچھا لگا جو آپ نے سٹارٹنگ میں کہا، مزہ آ گیا کہ اللہ نے بچا کر پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کتنے دنوں سے ہم یہی دعا کر رہے تھے، مولا زندہ رکھیو رمضان تک. اللہ نے سانسیں دے دی رمضان کر دی. یقین کریں اتنی بڑی مہربانی ہو گئی ہم پر کہ ہم اور کیا مانگے رب سے. لیکن پرابلم یہ ہے جو نہیں ہے نا، سب کو اس کی تمنا ہے، اور جو ہے نہ اس پر صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اسی لیے پریشان. اور پھر اس میں ہم کئی فضول اور بیکار کاموں، بیکار سوچوں کی طرف راشد بھائی چل پڑتے ہیں. جیسے کہ فضیل بھائی نے آیتیں شروع میں پڑھی تھی سورہ مومنون کی، اس میں جو تیسری آیت ہے اس میں یہی اصول بھی بیان کیا گیا، والذین هم عن اللغو معرضون. بیہودہ فضول کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے. جی یہاں مجھے اپنے ایک استاد صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. استاد صاحب بڑی پیاری بات ذکر فرماتے تھے کہ جو تمہیں حاصل ہے اس کو اپنی چاہت بنا لو، جو حاصل نہیں ہے اس کی طلب میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. تو وہی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت ہے کہ یہ ایمان انشاءاللہ آخرت کی ابدی کامیابی کا بھی باعث بنے گا، دنیا میں بھی عزتیں دلائے گا. اور انسان اگر اپنے مختصر سے وجود ہی پر غور کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. یعنی مثال کے طور پر سانس ہی کو دیکھ لیں آپ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے
اور بغیر طلب کے عطا فرمایا ہے۔ آج کل جو سانس کی ویلیو ہے، اللہ اکبر، صحیح بات۔ پوچھے کرونا کے مریض سے، یقین کرے اشفاق بھائی، میں کئی کرونا کے مریض سے بات کرتا ہوں نا، کیونکہ ہمیں نارملی دعا کے لیے لوگ کہتے ہیں، یعنی اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے میرے پاس ویسے، اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ میسجز تو ریکارڈ رہ جاتے ہیں نا، آپ ان کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں، یعنی جس بندے نے اس کیفیت میں میسج کیے نا، اگر میں کہتا ہوں اس کو صحت کے بعد وہ صرف میسج سنوا دو نا کہ یہ تمہاری کیفیت تھی جس وقت تم نے میسج کیے تھے، اب تو یہ زندگی ملی ہے، مجھے میسج آئے، میں دہرا نہیں پاؤں گا وہ الفاظ، جس کیفیت میرے پاس میسج آپ کو سنواؤں گا کہ بس یہ دعا کر دیں کہ میں واپس آ جاؤں، واپس گھر چلا جاؤں، میں بچ جاؤں، یعنی اس وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میری ساری دولت لے لو، میری سانس واپس آ جائے۔ ایک ایک آکسیجن کا جو سانس ہے نا وہ کتنا ویلیوبل ہے، جو بھائی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے۔ صرف میں کہتا ہوں آپ اور میں اسی نعمت پر شکر ساری زندگی ادا کریں نا، ہم آدھے پونے گھنٹے، آپ میں سے کوئی 1.5 گھنٹے سے بیٹھا، کتنی سانسیں آ گئیں کتنی چلی گئیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پوچھو اس مریض سے جو سیچوریشن لیول چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یار اب کب سانس آئے گی، اب کب پھیپھڑے تھک جاتے ہیں، لنگز جو ہے نا وہ سانس کھینچ کھینچ کے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کسی طرح سانس آ جائے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ راشد بھائی